دوستو ویسے تو آپ لوگوں نے دنیا کے بہت سے سائنسدانوں کے بارے میں پڑھا اور سنا ہوگا، لیکن مسلمانوں میں پہلے وہ سائنسدان جو ہوا میں اڑنے والے مسلمان تھے۔ دوستو ہوا میں اڑنے والے مسلمان کے بارے میں چند دلچسپ حقائق کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ معجد، تیارچہ، حکیم، شاعر اور موسیقار، طبیعیات، ماہر فلکیات اور کیمیاء دان عباس قاسم ابن فرناس نے 1875 عیسوی میں قرطبہ الاندلس میں پہلی کامیاب انسانی پرواز کی۔ علم ریاضی، شاعری، طبیعیات، پر اسرار علوم اور پیچیدہ کھیتیوں کو سلجھانے کے ماہر عباس ابن فرناس نے پانی کے گھڑے ایجاد کی، کرسٹل بنانے کا فارمولہ بنایا، شیشے اور مشینوں کی مدد سے ایک ایسا پلانٹیریم بنایا جس میں لوگ بیٹھ کر ستارے، بادلوں کی حرکت اور ان کی گرج چمک کا مظاہرہ دیکھ سکتے تھے۔ دوستو ان سب سے بڑا کارنامہ تاریخ میں پہلے انسانی پرواز ہے۔ وہ گھنٹوں پرندوں کو محو پرواز دیکھ کر انہیں کی طرح اڑنے کی خواہش مند تھے۔ انہوں نے کئی برس پرندوں کی پرواز کی تکنیک یعنی ایرو ڈائنامکس کا بغور مطالعہ کیا اور ایک دن یہ اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے۔ ابن فرناس نے پرندوں کے سے 2 پر سائز میں اپنے وزن کے مطابق تیار کیے اور ان کے فریم ریشم کے کپڑوں سے منڈ دیے۔ پھر قرطبہ سے 2 میل دور شمال مغرب میں واقع امیر عبدالرحمن الداخل کی بنائے ہوئے محل رطافہ کے اوپر واقع ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور کئی 100 تماشا بینوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑا ہو کر دونوں پر اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیے۔ تماشائی بڑے حیرت اور تعجب سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی اسی کوشش میں اس پاگل سائنسدان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں بچیں گی۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ابن فرناس نے تماشائیوں کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں کچھ دیر تیرتا رہا اور پہاڑ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک میدان میں بحفاظت اتر گیا۔ اگرچہ اس کی کمر لینڈنگ کے دوران دباؤ کی وجہ سے تھوڑی بہت متاثر ہوئی۔ یہ واقعہ 9ویں صدی میں پیش آیا اور اس طرح وہ انسانی تاریخ کا ہوا میں پہلا اڑنے والا انسان کہلایا۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔